السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم۔ آج 13 جنوری ہے، جمعرات کا دن ہے سن 2022۔ آپ کے ساتھ جو مری میں جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے جو ابتدائی تحقیقات ہوئی ہیں، اس کمیٹی نے جو رپورٹ گورنمنٹ کو پیش کی ہے اس کی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر بے حس ہے ہماری انتظامیہ، اور جو بنیادی انفراسٹرکچر ہے اس میں ابھی کتنی کمیاں اور کتنی خامیاں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ مری جو ایک ٹورسٹ ریزورٹ ہے، وہاں پر جو ٹوٹل جو بڑے وہیکل ہیں جو سڑکوں سے برف ہٹاتے ہیں جب طوفان آ جائے، جب سنو فال ہو، ان کی ٹوٹل تعداد ہے 29۔ اور جس وقت یہ بلیزرڈ آیا، جس وقت یہ برفانی طوفان آیا، ان 29 میں سے 20 یعنی 20 وہیکلز آؤٹ آف دوز 29 سنو ریموونگ وہیکلز یہ سنی بینک جو ایک پوائنٹ ہے وہاں پر پارک تھے، اور دوسرا ان کا جو سٹاف تھا، ان کا جو عملہ تھا وہ موجود نہیں تھا اس دن، وہ حاضری پر نہیں آیا۔ Staff was absent and the vehicles were parked in Sunny Bank area. They were not on the streets, they were not doing their job, they were just parked there. عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی whenever such weather conditions arrive تو ان کو آپ مختلف جو پوائنٹس ہیں وہاں پر آپ ان کو اسٹیشن کرتے ہیں، اور وہ ایریاز ان کو دے دیا جاتا ہے اور وہاں سے وہ برف کو ہٹاتے ہیں، سڑکوں کو کلیئر کرتے ہیں۔ بٹ دیٹ ڈے دے ور ناٹ ڈوئنگ اٹ۔ اچھا، اب ایک اور امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں۔ میٹ آفس سے اس کمیٹی نے جب ملاقات کی اور ان سے جب انکوائر کیا تو انہوں نے کہا جی کہ جنوری 4 سے 8 کے درمیان جو سنو سٹارم ہے اس کی ہم نے پریڈکشن کی تھی، اینڈ what they told is very surprising. they told ان کے مطابق ضلع راولپنڈی میں میٹ آفس کا کوئی آفس نہیں ہے۔ ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں there is no Met office. So because of that, the warning was communicated to the public through media, through newspapers and televisions. لیکن سرکاری طور پر جو پنڈی کی انتظامیہ ہے اس کو کسی طرح سے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک ٹورسٹ ریزورٹ ہے، سنو سٹارم آ رہا ہے، سنو فال ہو رہی ہے، اور وہاں پر اس ضلع میں کوئی یا اس ہل سٹیشن پر میٹ آفس نہیں ہے، کوئی اس کی شاخ نہیں ہے، اور وہاں پر جو مینجمنٹ ہے ان کو آفیشلی بالکل کوئی نہیں بتا رہا کہ 4 دن کے بعد، 2 دن کے بعد کوئی سٹارم آنے والا ہے۔ اور جو بھی کمیونیکیشن کی گئی وہ تھرو ٹیلی ویژن اور تھرو اخبارات کی گئی۔ اشتہارات بھی کوئی بڑے پیمانے پر بڑے اخبارات میں نہیں دیے گئے، اور ٹیلی ویژن پر بھی نیوز میں جو چینلز نے تھوڑا بہت چلایا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ چیزیں چلیں کہ موسم بہت خوشگوار ہوگا، سنو فال ہو رہی ہے، تو اس طرح سے لوگ وہاں پہ دوڑے۔ اور اکارڈنگ ٹو دا آفیشیل ڈیٹا فرام جنوری 4 ٹو جنوری 8 150,000 وہیکلز، 1.5 لاکھ وہیکلز جو ہیں وہ مری میں داخل ہوئے، اور 50,000 وہیکل، اباؤٹ 50,000 وہیکلز ور ریٹرنڈ، ان کو انتظامیہ نے واپس کر دیا۔ اور اب پھر دوبارہ جنوری 17 سے جنوری 23 تک سنو فال کی پریڈکشن ہے۔ لیکن ایک بات جو کمیٹی نے اور بھی قلم بند کی ہے، ان کے مطابق اتنی زیادہ جو سنو ہے وہ مری میں 30 سال کے بعد پڑی ہے، اور ایکچولی یہ جیسے آپ کلاؤڈ برسٹ کہہ لیں یا جیسے آپ بلیزرڈ کہہ لیں، یہ وہ کنڈیشنز تھی جو آئیں۔ لیکن جو پنڈی کی انتظامیہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو لوگوں کو روک دینا چاہیے تھا، لیکن کوئی آفیشیل کمیونیکیشن میٹ آفس کی نہیں ہے۔ پنڈی انتظامیہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ سنو سٹارم آ رہا ہے، کیونکہ ضلع راولپنڈی میں میٹ آفس کا کوئی برانچ نہیں ہے، ان کا کوئی دفتر نہیں ہے، اور ان کی کوئی سرکاری کمیونیکیشن نہیں ہے۔ یہ وہ انفراسٹرکچر ہے جس پر ہمارے سیاستدان بھی بہت ناز کرتے ہیں، اور آج ایک مقابلہ لگا ہوا ہے، ایک ریس لگی ہوئی ہے یہ بتانے کی کہ جناب ہم سب سے زیادہ ہم نے کام کیا۔ آپ نون لیگ کو پوچھیں، آپ پیپلز پارٹی کو پوچھیں، سب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کام کیا، اور میاں صاحب تو خاص طور پر کریڈٹ لیتے ہیں، ان کا اپنا گھر ہے مری میں، وہ سردیاں مری میں گزارنے کے بڑے شوقین ہیں، گرمیاں مری میں گزارنے کے بہت شوقین ہیں، اور لیکن جو انفراسٹرکچر ہے وہاں پر
اس کو اس شہر میں انفراسٹرکچر کسی نے بلڈ نہیں کیا. دس از واٹ از دا سچویشن. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر منی اللہ صاحب نے وہاں پر یہ معاملہ زیر بحث تھا، تو انہوں نے آج جو ریاست ہے اس کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے اس سارے ڈیزاسٹر کا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کے ریمارکس ہیں کہ یہ جو کچھ چھپ رہا ہے، یہ جو کچھ بولا جا رہا ہے، یہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے کہ جی مری کے لوگوں نے یہ کیا، وہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہوگا، اوور چارجنگ کی، جو کچھ بھی کیا، دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. لیکن مری کے لوگوں کو برا بھلا کہنا، اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہرانا، یہ بڑی بے حسی ہے، یہ انتہائی غلط ہے، اور یہ بنیادی طور پر جو ریاست ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور یہ جو میں نے فیکٹس آپ کو بتائے ہیں، اگر پاکستان بننے کے 74 سال کے بعد بھی راولپنڈی ضلع جس میں مری لوکیٹڈ ہے، وہ جگہ جہاں پر سنو بھی پڑتی ہے اور جو ایک ہل سٹیشن ہے، وہاں پر میٹ آفس کی کوئی شاخ نہیں ہے، ان کی کوئی برانچ نہیں ہے، ان کے کوئی آفیشلز نہیں ہیں، اور اس ضلع کے ساتھ میٹ آفس کوئی آفیشلی کمیونیکیٹ نہیں کرتا کہ ویدر کیسا ہونے والا ہے، تو پھر اس کی ذمہ دار تو واقعی ریاست ہے. اس کی ذمہ دار کوئی مری کے لوگ تو نہیں ہیں. انہوں نے اوور چارجنگ کی، اس میں بہت سارے ہوٹل سیل کر دیے گئے. اوور چارجنگ آپ امریکہ میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں، یورپ میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ویکنڈز پہ کیا ہوٹل کے ریٹ نہیں بڑھ جاتے؟ ویکنڈز پہ کیا ٹیکسیاں نہیں بڑھ جاتی؟ جب سنو ہوتی ہے واشنگٹن میں، نیو یارک میں، تو کیا جو ٹیکسی کیب ہے اس کے ریٹ ڈبل نہیں ہو جاتے؟ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ریٹ ڈبل نہیں ہوتے؟ میں ڈبل ہوتے ہیں لیکن 4 گنا نہیں ہوتے، یہ بات درست ہے. جو 2000 کا کمرہ اگر کوئی 20,000 میں بیچنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ غلط ہے، اس کو سیل ہونا چاہیے، اور ٹھیک سیل کیا. لیکن ظاہر ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، یہ جو ایک سرمایہ دارانہ معاشرہ ہے، یہ اب ہم کوئی کمیونزم اور سوشلزم میں تو نہیں رہ رہے، یہ تو سرمایہ دارانہ معاشرے کی وہ خرابیاں ہیں جس کی بنیاد پر سوشلزم اور کمیونزم نے جڑ پکڑی تھی. خیر وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، میں اس میں نہیں جاتا. لیکن آج جسٹس اطہر منی اللہ صاحب نے پوری جو ریاست ہے اس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا، اور میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک اس کو انہوں نے ذمہ دار کرایا. 29 میں سے 20 گاڑیاں سنی بینک کی پارکنگ میں ہیں، سٹاف ان کا آیا نہیں ہے، میٹ آفس کی پریزنس نہیں ہے ضلع راولپنڈی میں، کمیونیکیشن سرکاری طور پر نہیں ہے، کوئی سلسلہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے. تو پھر یہ ریاست کی ہی ناکامی ہے. اس کے جو ذمہ دار ہے وہ ریاست ہی ہے. جسٹس اطہر منی اللہ صاحب نے ٹھیک کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک ہفتے کے اندر وزیر اعظم صاحب NDMA، یہ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی ہے ہماری، اس کا ایک اجلاس لیں اور اس کی صدارت کریں اور اس حوالے کو دیکھیں. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.